آج کا پروگرام حضور خواجہ خواجگان اگر امیر شریعت نائب شیخ الاسلام حضور خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں آج تعزیتی ریفرنس بھی ہے، تو اس حوالے سے میں دعوت دے رہا ہوں جناب علامہ پروفیسر محمد مسعود احمد مجاہد صاحب تشریف لاتے ہیں۔ آپ مدرس ہیں ادارہ حاج القرآن کے، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ پچھلے دنوں ابھی برطانیہ سے بڑا یوم و شام بین المذاہب تبلیغی دورہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے اور عزتیں اور محبتیں عطا فرمائے۔ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے، من کا مشکور ہوں۔ اپنے خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال موت العالم موت الاعلم، اور کما قال۔ جناب فضیلت العلماء الشیخ بشیر احمد نجم سیالوی اطال اللہ عمرہ، اور میرے نہایت ہی پیارے دوست ہمارے سفر و حضر کے اندر جناب صاحبزادہ والے شان صاحبزادہ عبد المصطفیٰ چشتی زاد اللہ علمہم، آج کی یہ تقریب بر صغیر اور خاص طور پاکستان کی سیاست، اس کے علم اور اس کی روحانی فروغ دینے والی شخصیات میں سے کہ جنہوں نے ملت اسلامیہ اور خاص طور پر اہل سنت کی فکر کو اس انداز کے ساتھ دوام اور عروج دیا، قمر الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نائب فضیلت الاستاد اور فضیلت المشائخ خواجہ حمید الدین سیالوی قدس اللہ سرہ، ان کی شخصیت بھی سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے قوم کو ایک تحرک اور ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اعلاء کلمۃ الحق کو بلند کرتے تھے۔ خانقاہ نظام کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو جب بھی امت کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایک نباز کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیال شریف کی یہ گدی اس بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک رہنما اصول ہمارے لیے متعین فرما دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی برد اللہ مدجہ بھاگ پہ وقت کے خلاف کیسی بھی مشکل پیش آتی ہے، جمعیت علماء پاکستان جو اس وقت اہل سنت کی ایک پہچان تھی، اور اس دور کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جابر حقوں کے مد مقابل کھڑے ہو کر اعلاء کلمۃ الحق کو بلند فرمایا۔ اس کے بعد اسی فکر اور اسی حریت کو زندہ کرنے کے لیے نائب خواجہ حمید الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ نے بھی ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا مشرف کے دور کے اندر بڑی جبر کی کیفیت تھی، اس عالم کے اندر بھی انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر ایک تاریخ ساز جلسہ کر کے اہل سنت اور خاص پر عالم اسلام کے اندر اپنی فکر کو آگے بڑھایا۔ اور پھر یہی نہیں، جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو
ایک تاریخ ساز اپنی اس کبر سنی کے عالم کے اندر ان کو 2-3 آدمی اٹھا کر لے جاتے، اور یہ ان کا پیغام یہ تھا کہ اس عالم کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہو جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ حمید بن سیالوی نور اللہ مرقدہ اپنی پوری زندگی جس فکر کے ساتھ، جس محبت اور شوق کے ساتھ محبت رسول، ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اکرام، اور پھر یہ تاریخ ساز انہوں نے کردار ادا کیا، آج کے مشائخ کے لیے وہ ان کا کردار ایک نمونہ عمل کی اس لیے حیثیت رکھتا ہے کہ خانقاہی نظام کے اندر چاہے جیسے بھی حالات اور واقعات آتے چلے جائیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبرانہ مشن کے طور پر جو تاریخ ساز کردار ادا کیا، یہ خواجہ حمید بن سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ بنتا ہے۔ اور کسی مشائخ کی وجہ سے میں خال نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس عالم کے اندر یہ بیماری ہے، بڑھاپا ہے، لیکن ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے جو اپنے شبانہ روز پورے پاکستان کے اندر اس انداز کے ساتھ وہ کردار ادا کرتے ہیں، وہ انہی کا حصہ ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی توجہات کا وہ مظہر نظر آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کے اندر علامہ استاد العلماء علامہ بشیر احمد ندوی سیالوی صاحب، انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ اور خاص طور پر ان کے الولد السر الابی ہے صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ چشتی اطال اللہ عمرہ نے جس ایک رضا خار ہونے کی حیثیت سے، راجپالی کی حیثیت سے جو انہوں نے حق ادا کیا ہے، یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ اپنے شیخ کی ان کردار کو اور ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو منصہ شہود پہ لایا جاتا تاکہ دنیا کو علم ہو جاتا کہ ہم خواجہ پیر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اور ان کے سجادگان نے ایسے ہیرے اور ایسی توجہات سے ایسی شخصیات کو پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیا ہے۔ دادا صاحب دیکھتے ہو تو وہاں پہ بھی سیال نظر آتے ہیں۔ شرق و غرب کے اندر سیال شریف کا ایک ایسا فیض ہے کہ جہاں پر جس وقت بھی اہل سنت کے عقائد کے اوپر کوئی زک لگتی ہے تو اس وقت یہ سیال شریف کا یہ خاندان جو ہے وہ اٹھ کر اپنے عقائد اہل سنت کی تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ حمید بن سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس افکار کی ترویج کے لیے جس طرح یہ ادارہ جامع غوثیہ، اسی طرح اور بھی ہر جگہ پر خواجہ صاحب کے افکار کو اور ان کی عظیم کردار کو خالی تحسین پیش کرنے کے لیے جو فکر دی جا رہی ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے، اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے اور خاص پر اہل سنت کے مقابلے فکر کے لیے کہ خواجہ صاحب کا کیا کردار رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ وہ بھی چھپ جانا چاہیے کہ انہوں نے کس کس موقع کے اوپر اہل سنت کی جب بہت ہی مشکل حالات تھے انہوں نے نمائندگی کا حق ادا کر کے مجددی فکر کو زندہ کیا، اور حق میں کما قالا کہ کلمۃ الحق عند سلطان الجاہل، ایک ظالم بادشاہ کے مد مقابل، جابر بادشاہ کے مد مقابل کلمہ حق کو بلند کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ جہاد خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حمید بن سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جس انداز کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت کی خیرات عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جامع غوثیہ اور اس علاقہ کے اوپر خواجہ فضیلت الاستاد علامہ بشیر ندوی سیالوی اطال اللہ عمرہ اور ہمارے دوست جناب صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ چشتی صاحب نے اپنے مرید ہونے کے اعتبار سے اور ان کا جو حق بنتا تھا اس کو حق ادا کر کے انہوں نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔